الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها فی الدین یا رب العالمین۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کریں گے وہ مسئلہ ہے کرامات الاولیاء۔ ہمارے اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو کرامات عطا فرمائے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آئے اور مخالف جانب میں سے کسی کو بھی یہ تمہید سمجھ میں آئے اور وہ یہ سنے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کرامات الاولیاء سے انکار نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے، اللہ اور ان کے رسول کی بات کو مانیں گے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کی بات عقل کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات عقل کو سمجھ میں آئے تو بہت بہتر ہے۔ اگر عقل کو سمجھ میں نہ آئے، ہم نے عقل کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے قرآن اور سنت کے پیچھے جانا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی بات اگر عقل کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اگر عقل کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے عقل کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑنا۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے قرآن اور سنت کے پیچھے جانا ہے، کیونکہ عقل کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ عقل کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہیں کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، میں کیسے اس کو مانوں؟ یہ بات ہے۔ ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا کہ میں عقل کے پیچھے جاتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے نہیں جا رہا، ایسا تو کوئی نہیں کہتا۔ لیکن اس بات سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ اگر اس کو کوئی بات کریں، کرامات سنائیں یا کچھ بھی، تو وہ کہتے ہیں یار میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں اسے کیسے مانوں؟ تو بھائی آپ کو جو بیان کر رہا ہے وہ قرآن اور سنت سے بیان کر رہا ہے، یہ پوچھو کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، عقل میں بات نہیں آ رہی، کیا یہ قرآن اور حدیث میں ہے یہ بات؟ اگر قرآن اور حدیث میں ہے، پھر آپ کی عقل کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ عقل کے پیچھے نہ جائیں، قرآن اور سنت کے پیچھے جائیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ بھی بات ضروری ہے، کہ اگر آپ نے عقل کے پیچھے جانا ہے اور عقل کی وجہ سے آپ نے قرآن اور سنت کو بھی چھوڑ دینا ہے، ایک تو یہ معتزلہ کا مذہب ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ ایسے بڑھتے جائیں نا آہستہ آہستہ، آخر کار آپ دین سے 10 سال ہے، 5 سال ہے، 15 سال ہے، اس کے بعد اپنے دین سے پھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دہریت کی طرف جائیں گے، بدعقیدہ کی طرف جائیں گے۔ تو جب 10 سال 5 سال بعد جانا ہے تو ابھی سے چلے جاؤ اور کہو، اعلان کرو کہ جو بات قرآن اور سنت کی میری سمجھ میں آئے، میرے عقل میں آئے، میں اسے مانوں گا، اگر سمجھ میں نہ آئے میں نہیں مانوں گا۔ ابھی سے اعلان کر دوں، عیش و عشرت تو کرو نا اس دنیا کا، 10 سال بعد جب تم نے جانا ہے ابھی سے چلے جاؤ۔ بلکہ اعلان تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن اور سنت نے جو فرمایا ہے میں اس پر چلوں گا، میرے عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ بات ہے بنیادی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جب پیدا کی ہے نا، کائنات بنائے ہیں، اس کے لیے قانون بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے چلانا ہے، یہ دنیا کیسے چلے گی، کوئی چیز پیدا ہوگی کیسے پیدا ہوگی، بارش کیسے ہوگی، فلاں کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، سب کے لیے قانون بنا دیے، اس طریقے پر چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب وہ قانون بنا دیے، وہ قانون کے مطابق دنیا چل رہی ہے، اور قانون کے مطابق جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کے مطابق چیزیں پیدا ہو رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، لوگ فنا ہو رہے ہیں، اس طرح لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ قانون ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے کہ اپنے اس بنائے ہوئے قانون کے خلاف اس قانون کے بنا اس کے علاوہ ایک چیز کو پیدا فرما دیتا ہے، اور اس قانون کے مطابق چیز کو نہیں پیدا فرماتا، کبھی اللہ تعالیٰ ایسا فرما دیتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اگر اس قانون سے ہٹ کر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتا، اس سے ہٹ کر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، اور کبھی کبھی ایسے معجزات یا کرامات الاولیاء ایسے جب ظاہر ہوتے ہیں نا، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہے، یہ جو کام ہو رہے ہیں، یہ خود بخود ہو رہے ہیں، اور اسی قانون کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ اور بغیر ماں کے۔ آپ کو شروع میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، انسانیت کو پیدا کرنے کے شروع میں بتا دیا کہ میں بعد میں جب انسانوں کو پیدا کروں گا تو میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں گے، لیکن میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ بھی پیدا کر سکتا ہوں، نہ باپ ہوگا اور نہ ماں ہوگی، اور ایک انسان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔
اب اس کے بعد کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کے بغیر، بعد میں کہ ماں باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہ کہنا کہ بچہ ضرور عورت سے پیدا ہوگا، یعنی کسی بھی انسان، کوئی بھی انسان پیدا ہوگا وہ ضرور عورت سے پیدا ہوگا، عورت کے پیٹ سے پیدا ہوگا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ نے اس کی مثال آپ کو شروع میں دی کہ اللہ تعالیٰ نے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا فرمایا، کہ کبھی آپ یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عورت کے علاوہ اس کو نہیں پیدا کر سکتا، اللہ نے اس کے پسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر جب قانون کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو ماں باپ اس کے ہوں گے، پھر یہ سلسلہ جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ رونما فرمایا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دینا کہ کوئی بچہ باپ کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا، بلکہ میں باپ کے بغیر بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس کے مطابق بھی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، اس کے علاوہ بھی فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، تو پھر کرامات الاولیاء کے مسئلے میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ تو کرامت کا معنی ہے، کرامت کا معنی ہے عزت۔ کرامت کا کیا معنی ہے؟ عزت۔ اب ایک ولی کے ہاتھوں سے کرامت صادر ہوتی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے ہاتھوں سے یہ کرامت ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا نیک بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں کہ میں اس طرح یہ کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے بغیر بھی اس کے لیے وہ کام کر دیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کو جب اگاتا ہے اس کے لیے ایک ٹائم ہے، تو 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ سال لگ جاتے ہیں، بیج لگانا ہوگا، فلاں وقت کے ساتھ وہ بڑا ہوگا۔ ایک ولی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو، وہ جیسے بیج لگائے فوراً وہ چیز بڑی ہو جائے۔ ٹھیک، اب وہ سال میں بڑا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے، اور ایک دم اس کو بڑا کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ تو جب آپ کو کوئی کہے کہ فلاں زمیندار نے بیج لگایا اور 2 3 4 5 ماہ بعد وہ فصل مکمل ہوا، تو آپ کہیں واقعی ایسا بہت اچھا ہوا۔ لیکن اگر آپ، اور اس وقت بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 5 6 ماہ میں اس کی فصل تیار فرمایا، آپ کہتے ہیں بالکل آپ مان رہے ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ شاہ صاحب کے ہاتھوں سے انہوں نے ایک بیج لگایا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے بڑا کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اب کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس وقت بھی میں نے کہا کہ 5 6 مہینوں میں جو بڑا کیا وہ بھی اللہ نے کی ہے، اور اس ولی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بڑی کی ہے تو بھی اللہ نے کی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ 6 ماہ میں 5 ماہ میں اس چیز کو بڑا کرنے پر قادر ہیں اور ایک دم نہیں قادر کہ اس کو بڑا کریں؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے حضور اسلام نے 300 درخت کے وہ بیج لگائے اور وقت سے پہلے وہ بڑے ہو گئے، اس میں پل بھی آ گئے اور وہ آزاد بھی ہو گئے، ورنہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ بڑا فرماتے ہیں۔ تو کرامت کا معنی ہے عزت، کرامت کا معنی ہے عزت۔ کرامت میں جو ولی کے ہاتھوں سے جو کرامت صادر ہو جائے، وہ کام جو ہے اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، لیکن اس بندے کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اس ولی کے ہاتھوں سے وہ ظاہر ہوا، اور اس میں صرف یہی مقصد ہے کہ اس ولی کی جو عزت ہے وہ لوگوں کی نظروں میں زیادہ ہو جائے۔ جب لوگوں کی نظروں میں اس ولی کی عزت بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو یہ جب ولی ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے اور لوگوں کی جب اس سے محبت پیدا ہوگی تو یہ ولی اس کو اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اور پھر بھی اللہ کی طرف لوگ چلے جائیں گے۔ تو کرامت کا معنی ہے عزت۔ کرامت میں وہ کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام فلاں ولی نے کیا، فلاں ولی نے کیا، یہ نسبت اس کی طرف مجازن ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ہے، پیدا اس چیز کو اللہ نے کی ہے لیکن اس بندے کے ہاتھوں سے۔ اور اس میں ہم کرتے بھائی تو نہیں ٹھیک ہونا، آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایسے آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ بھائی ڈاکٹر ٹھیک کرے گا یا اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا آپ کو؟ تو آپ نہیں کہتے کہ یہ دوائی کھاؤ ایسے تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ بھائی دوائی نے ٹھیک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کرنا ہے؟ ٹھیک اللہ نے کرنا ہے، صحت اللہ نے دینی ہے، لیکن اس دوائی کے ذریعے سے، اس دوائی کی طرف نسبت جو ہے یہ مجازن ہے۔ تو کرامت میں بنیادی یہ 2 باتیں آپ نے سمجھنی ہے کہ کرامت ہے یا معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی آپ کی عقل میں ایک کام نہ آئے اور کسی شخص کے ہاتھوں سے وہ کام ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ شخص نبی ہے، یعنی ابھی تو نہیں پہلے گزرے ہیں، حضور اسلام آخری نبی ہیں۔ یہ کام جو واقعہ میں نے سنا ہے، یہ نبی کے ہاتھوں سے یہ کام ہوا ہے یا ان کے امتیوں کے ہاتھوں سے یہ کام ہوا ہے؟ اگر نبی کے ہاتھوں سے وہ کام ہوا ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کن کے ہاتھوں سے ہوا ہے؟ نبی کے ہاتھوں سے ہوا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اگر نبی کے کسی امتی کے ہاتھوں سے ہوا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ اور امتی کی جو کرامت ہے یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، یعنی
حضور اسلام کے امت میں ایک ولی سے کرامت صادر ہو جائے، یہ تو اس ولی کی کرامت ہے، لیکن اس ولی کو جو یہ کرامت عطا کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور کس وجہ سے؟ نبی کے شریعت کی وجہ سے، کہ اس پر عمل کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنا قانون بدل دیا اور اس کو یہ کرامت اور یہ عزت بخشا۔ تو نبی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ واقعات ہیں۔ تو جیسے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں خلق، اور اگر اس قانون سے ہٹ کر وہ کام فرمائے تو پھر اس کو معجزہ کہتے ہیں یا کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اس میں آ جائے گا، آگ میں کوئی بھی آ جائے تو اس کو جلا کے رکھ دے گا، نیک ہے یا برا آدمی ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قانون بدل دے کہ وہ آگ میں آئے گا تو بھی نہیں جلائے گا، تو اگر وہ نبی ہو تو وہ اس کا معجزہ، اور اگر کسی ولی کے ہاتھوں سے ہو تو وہ کرامت۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے، اللہ نے قانون بدل دیے کہ آگ نہیں جلائے گی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ، مدینے میں جب آگ پھیل گئی، آگ لگ گئی اور آگ پھیلنی شروع ہوئی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کہا آؤ اس آگ کو اکٹھا کرتے ہیں، تو آ کر ہاتھوں سے ایسے اکٹھا کر رہے تھے اور آگ کو ایک جگہ میں جمع کیے۔ یہ واقعات بعد میں آئیں گے دلائل میں، یہ تو ویسے ایک اشارہ دیا اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ قانون بدل دیا کہ آگ ان کو نہیں جلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک کام وقت کے ساتھ جب کر سکتا ہے تو فوراً نہیں کر سکتا، فوراً بھی کر سکتا ہے۔ تو کرامت کے متعلق کوئی بھی واقعہ آپ کو کوئی سنائے کہ فلاں ولی نے ایسا کیا تو وہ ایسا ہوا، تو آپ نے شک نہیں کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ جب آپ کی سمجھ میں آئے تو وہ کرامت ہی نہیں ہوتی، جب آپ کے عقل میں نہ آئے تو وہی کرامت ہے نا، وہی کرامت ہے جو عقل میں نہ آئے، عقل کی سمجھ میں نہ آئے اور اللہ تعالیٰ وہ کام کر دے کسی ولی کے ہاتھوں سے، تو اس کو کہتے ہیں کرامت، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کسی نے کہا کہ غوث پاک نے مرغی کے ہڈیوں سے کہا قم باذن اللہ، یعنی زندہ ہو جائے اللہ کے حکم سے، آپ نے فوراً انکار نہیں کرنا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرغی ایسی زندہ ہو جائے۔ تو آپ نے نہیں سنا کہ قرآن عظیم الشان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی مردہ ہے، مرغی ہے یا انسان ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کے کہنے پر حکم سے ایک چیز کو زندہ فرماتا ہے، تو کسی ولی کے حکم سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخش سکتا ہے اور اس کو کرامت دے، اس کے کہنے سے اور اس کے حکم سے وہ چیز زندہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ کرامت شرک ہے، تو شرک جو ہے وہ نبی کے لیے بھی شرک ہوتا ہے اور امتی کے لیے بھی شرک ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نبی کے لیے جائز اور امتی کے لیے جائز نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بنیادی بات سمجھانا مقصود ہے کہ کرامت اور معجزے میں آپ کے عقل میں وہ بات نہیں آتی، تو پھر آپ کیوں مانتی؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے۔ جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو پھر آپ عقل کے پیچھے نہیں جاتے نا، عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہر کوئی مانتا ہے اسے، عقل تو اس کے خلاف ہے کہ کیسے کسی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ کیسے گوشت کے ٹکڑے لگانے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، حالانکہ سورہ بقرہ اسی پر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردے کو وہ گائے کا گوشت لگایا بکرے کا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس طرح زندہ کر سکتا ہے تو کسی ولی کے کہنے، نبی کے حکم سے بھی وہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ کرامت کی بنیادی بات ہے۔ اور جو لوگ کرامت اور معجزے سے انکار کرتے ہیں، خاص کر کرامت سے، وہ اللہ کی قدرت سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اسے کہیں کہ موسم بہار میں اللہ تعالیٰ چیزوں کو سرسبز فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں واہ واہ بالکل ایسا ہی۔ اور اگر آپ کہیں کہ موسم خزاں میں یا فلاں ولی کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فوراً بڑا کر دیا، یہ فصل فوراً بڑا ہو گیا اور تیار ہو گیا، کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بھائی موسم بہار کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر سکتا ہے، تو وہ موسم بہار بھی مخلوق ہے، تو ایک ولی جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، اس کے ہاتھوں سے وہ چیز نہیں بڑا کر سکتا۔ تو بنیادی بات اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے تو پھر کوئی جو ہے نا وہ نہیں رہے گا۔ تو بنیادی یہ سمجھنا ہے کہ کرامت میں وہ کرنے والا وہ ولی نہیں ہوتا، ولی کے ہاتھوں سے وہ کام ہوتا ہے، وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، باقی اس کو کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس ولی کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے اس کرامت کی، تو وہ مجازن ہوتی ہے، اور مجازن سے قرآن بھرا ہوا ہے، مجازن بہت سی چیزوں کی نسبت مجازن ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے دلائل جو ہے وہ پھر انشاءاللہ بعد میں ذکر کیجئے۔ قرآن عظیم الشان بہت صریح الفاظ میں ان کے بہت سے دلائل ہیں اور احادیث میں بھی ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا